لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں قصص القرآن اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ. سب سے پہلے ابو البشر ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کے بعد ان کا جوڑا حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا. پھر ہم نے پڑھا اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو کہ ان سے خطا ہوئی اور شیطان نے ان کو بہکایا اور جنت سے اللہ رب العزت نے ان کو بغیر لباس کے دنیا میں بھیج دیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ سے رجوع کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور ابلیس نے سرکشی کی، وہ نہ مانا اور اللہ کے ساتھ اس نے چیلنج کیا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیری سیدھی سچی راہ میں بیٹھوں گا، ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آؤں گا، یعنی نہ نماز روزہ میں کرنے دوں گا، ان کو صدقہ خیرات نہیں کرنے دوں گا، ان کی اولاد ان کے جو آباء و اجداد ہیں کبھی کس طرح سے کبھی کس طرح سے، بہرحال وہ مختلف حربیں آزماتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اولاد ہیں آدم علیہ السلام کی جو کہ ابو البشر تھے اور ان کی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انابت کے شوق کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی اس سنت کی پیروی کرنی ہے اور اسی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے کہ جب کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اللہ کی مخلوق میں کسی کے ساتھ ہم سے زیادتی ہو جائے یا کسی بڑے چھوٹے کے ساتھ بے ادبی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو اپنے جرم کو فوراً مان لینا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہے، کبھی بھی اپنے اوپر اپنے گناہ کے اوپر اکڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے باپ کی سنت کے مطابق انشاءاللہ تعالی اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی فوراً جھک جانا ہے اور معافی مان لینی ہے. اور اسی میں نجات ہے کیونکہ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت المأوا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ بخشا. ہم پڑھ رہے تھے ابلیس کے بارے میں کہ ابلیس نے مہلت مانگی اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلت دی اور پھر اس کی یہ اب قیامت تک مہلت ہے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے اگلے لیسن کا قصص القرآن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی الاعلی خلق فسوى وقدر فهدى احمده سبحانه واشکره على نعمه التي تترى لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ فی الحمد فی الآخرۃ والأولی. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو بلند ہے اور سب سے اعلیٰ ہے. اس نے پیدا کیا پھر درست اور ٹھیک ٹھیک بنایا اور اندازہ مقرر کیا اور ہدایت بخشی. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں جو اس نے پے در پے انعام فرمائی. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کے لیے آخرت میں اور دنیا میں ہر قسم کی حمد و ثنا ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا اور پھر اشرف الانبیاء حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی توفیق بخشی. یہ اللہ رب العزت کا انعام تھا، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں تھا. لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے شکر ادا کرنا ہے اللہ رب العزت کی اس اتنی بڑی نعمت پر
یعنی انسان کا دنیا میں آنا، درست اندام ہونا، اور اس کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ سب سے پہلی نعمت جو اللہ نے ہمیں جہان الست سے عطا فرما دی، وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا اور پھر ان کی پشت میں سے جو جوڑے نکالے، وہ سب کے سب جو جنتی تھے ان کا انتخاب کیا۔ تو اللہ رب العزت نے آج اس کلام کو سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا بھی انتخاب اس میں ہوا ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اتنی بڑی ایمان کی دولت ہمیں نصیب کر دی، اتنی بڑی امت افضل امت میں سے بنا دیا، اتنے بڑے نبی افضل الانبیاء کے ہمیں امت میں سے بنایا۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر پھر کس طرح ادا کرنا ہے؟ اس کی بندگی کر کے، اس کی عبادت کر کے، اس کے علم کو سیکھ کے، جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تو ہم نے پڑھا آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ اب مسئلہ جہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو تھے جہاں پر پیدا ہوئے یہ جنت المأوا ہے یا جنت الارضا ہے؟ یہ جنت المأوا اور جنت الارضا کے علاوہ ایک اور جنت ہے جو صرف اسی غرض سے تیار کی گئی تھی۔ جنت الارضا کے بارے میں بھی مختلف علماء کے رائے ہیں، اور اسی طرح سے حضرت نبی کریم جو ہیں آدم علیہ السلام، ان کی عصمت کے معنی بتائے گئے ہیں کہ خالق کائنات نے انسان کی تخلیق متضاد قوتوں کے ساتھ پیدا فرمائی تھی، یعنی ان کو نیک اور بد دونوں قسم کی قوتیں عطا کی گئی تھیں۔ وہ گناہ بھی کر سکتے تھے اور نیکیاں بھی کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کے دروازے تمام بنی نوع انسان کے لیے کھولے، فرما دیا حسنات الابراری سیئات المقربین، نیکوکار انسانوں کی عام خوبیاں مقربین بارگاہ الہی کے حق میں برائیاں ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں فرما دیا کہ اس حقیقت سے واضح ہو جانے کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کیجیے اور نظر ڈالیے کہ قرآن عزیز سورہ بقرہ میں جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو صاف طور پر واضح کر دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی نہ گناہ تھی اور نہ ہی نافرمانی تھی، بلکہ معمولی قسم کی لغزش تھی، کیونکہ قرآن مجید اس کی دلیل ہے۔ البقرہ میں فرماتے ہیں فَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں سے لغزش کرا دی۔ اس کے بعد سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں دو جگہ اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے وسوسہ سے تعبیر کی فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اور سورہ طٰہٰ میں تیسری جگہ اس لغزش اور وسوسہ کا خود ہی سبب بیان کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر قسم کے ارادی اور عملی گناہ سے پاک ظاہر کر دیا اور ان کی عصمت کے مسئلے کو زیادہ سے زیادہ محکم اور مضبوط بنا دیا۔ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالی وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بلا شبہ ہم نے آدم سے ایک اقرار لیا تھا، بس وہ اس کو بھول گیا اور ہم نے اس کو پختہ ارادہ پر نہیں پایا، ہم نے اس کو اقرار کے پورا نہ کرنے میں اس کے ارادے اور قصد کا دخل نہیں پایا۔ یہ آیات صاف طور پر واضح کرتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا، جس حد تک معاملہ پیش آیا اس میں بھی ان کے قصد کا ارادہ جو تھا وہ نہیں تھا، بس ایک وسوسہ ڈال دیا گیا ان کے دل میں، اور وہ بھی نسیان اور بھول چوک کے ساتھ۔ پھر سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے پروردگار کا حکم پورا نہ کیا اور وہ بہک گیا، یعنی اس کو بہکایا گیا تھا تو اس کے بعد وہ ایک بشریت کا تقاضا تھا جس کی وجہ سے وہ بہک گئے۔ تو اس قسم کے علماء کرام کی بہت سارے اس کے اوپر تذکرے بھی ہیں، اور پھر فرشتے کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن عزیز اور احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہم کو بتایا اس کا اصل یہ ہے کہ ہم فرشتہ کی نہ حقیقت تخلیقی سے واقف کیے گئے ہیں اور نہ وہ ہم کو نظر آتے ہیں، البتہ ہمارے لیے یہ یقین اور اعتقاد ضروری قرار دیا گیا کہ ہم ان کے وجود کو تسلیم کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہہ دیجئے جو کوئی دشمن ہو جبرائیل کا سو اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے، یعنی فرشتے جو ہیں بس ہمیں اللہ کی مخلوق ہونے پر ان کے یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں ہی فرما دیا
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ یعنی ادھر ابلیس کے ساتھ ہی فرشتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ فرشتے نے ساتھ دیا بنی نوح آدم کا، کیونکہ ان کے دل پر کلام اتارا، اور تمام انبیاء کے پاس وہی لے کر بھی جبرائیل امین آتے تھے، اس لیے فرشتوں کی حقیقت جو ہے ان کے وجود کو ہمیں اس طرح تسلیم کرنا چاہیے جیسے قرآن مجید نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ سورہ نحل میں فرماتے ہیں ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادته میں فرماتے ہیں کہ وہ اتارتا ہے فرشتوں کو بھیج دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ اور اسی طرح سورہ فاطر میں فرمایا سب خوبی اللہ کو ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین، جس نے ٹھہرایا فرشتوں کو پیغام لانے والا، جن کے پر ہیں 2 اور 3 اور 4 بڑھا دیتا ہے وہ پیدائش میں جو چاہے، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ معارج میں بھی فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ، پیش ہوں گے فرشتے اور روحیں اس کے آگے۔ اسی طرح سورہ حاقہ میں فرشتوں کے بارے میں فرمایا اور فرشتے ہوں گے قیامت کے دن اس آسمان کے کناروں پر اور اٹھائیں گے عرش تیرے رب کا اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے۔ پھر سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں میں میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا؟ تو ان تمام آیات کو غور کر کے پڑھنے کے بعد خود انسان انصاف کر سکتا ہے کہ جن ملحدوں نے فرشتوں کے مستقل مخلوق ہونے سے انکار کیا، ان کی باطل تعویلات اور ان کے قرآن عزیز میں معنوی تحریفات کس حد تک قابل قبول بلکہ لائق ذکر ہیں۔ نیز احادیث صحیحہ اور قدیم آسمانی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں بھی فرشتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح جن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مختلف قسم کی ایک مخلوق ہے جن کی حقیقت جو ہے وہ ہم پوری طرح ہمیں آگاہ نہیں ہے، نہ ہم عام انسانی آبادی کی طرح ہم ان کو وہ ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ یہ قرآن عزیز نے جو تصریحات اس مخلوق کے بارے میں کی ہیں بس ہمارا صرف اتنا ہی ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن عزیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انسان کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت گزار ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں کیٹیگریز ہی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اسی طرح سورہ جن میں فرمایا اے پیغمبر لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے چند شخصوں نے مجھے قرآن پڑھتے سنا اور انہوں نے پیچھے اپنے لوگوں سے جا کر کہا کہ ہم نے عجیب طرح کا قرآن سنا ہے جو نیک راہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم تو کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ جنوں میں بھی مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ہندو بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، جیسا کہ سورہ جن ہی کی آیت ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بلا شبہ کچھ ہم میں سے فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف میں فرما دیا بے شک وہ شیطان اور اس کی ذریت تم کو ادھر سے دیکھتے رہتے ہیں جدھر سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ سورہ کہف میں فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اور تھا ابلیس جنات میں سے
بس نافرمانی کی اس نے اپنے رب کی۔ تو ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی جن ہی کی نسل میں سے ہے، اور ابلیس یعنی کہ شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے خود یہ اقرار کیا تھا کہ اس کی تخلیق نار سے یعنی آگ سے ہوئی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن مجید اور نبی معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ اطلاع دے دی ہے کہ ملائکہ اور جن اگرچہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، لیکن بلا شبہ وہ مستقل مخلوق ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ مشاہدے میں تو غلطی کا امکان بھی ہے اور بار بار ہوتا رہتا ہے، لیکن وحی الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اطلاعات پر کوئی غلطی جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مستقل مخلوق ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ عقلی اعتبار سے بھی ان کا مستقل مخلوق ہونا ناممکن نہیں ہے، بلکہ ایمان عقلی کے دائرے کے اندر ہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اب تک قرآن مجید میں جو کچھ جانا، اس میں ہمارے لیے عبرتیں کیا تھی۔ یعنی ہم نے اتنا کچھ پڑھا جو پورے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا بار بار واقعہ آتا ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بے شمار نصیحتیں ہیں، مسائل کا ذخیرہ موجود ہے، اور ان کا احاطہ اس مقام پر ناممکن ہے، تاہم چند اہم عبرتوں کی جانب اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید بے شمار اور ان گنت ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی بھی خواہ کتنی ہی مقربین بارگاہ الہی میں ہو ان تمام بھیدوں پر واقف ہو جائے۔ اسی لیے ملائکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب ہونے کے باوجود خلافت آدم علیہ السلام کی حکمت سے آشنا نہ ہو سکے، اور جب تک معاملے کی پوری حقیقت سامنے نہ آ گئی وہ حیرت ہی میں غرق رہے۔ نمبر 2 بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عنایت اور توجہ اگر کسی حقیر شے کی جانب بھی ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑے مرتبے اور جلیل القدر منصب پر فائز ہو سکتی ہے، اور خلعت شرف اور مجد سے نوازی جا سکتی ہے۔ ایک مشک خاک کو دیکھیے اور پھر خلیفۃ اللہ ہونا دیکھیے، سبحان اللہ۔ ایسا منظر ذرا اس پہ نظر ڈالیے اور پھر اس کے منصب نبوت اور رسالت کو ملاحظہ فرمائیے، مگر اس کی توجہ کا فیضان وقت اور اتفاق کی بدولت یا خالی از حکمت نہیں ہے، بلکہ اس شے کی استعداد کے مناسبت سے ہے جو نظیر حکمت اور مصلحتوں کے نظام سے منظم ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو اگرچہ ہم قسم کا شرف عطا ہوا اور ہر طرح کی جلالت اور بزرگی نصیب ہوئی، تاہم اس کی خلقی اور طبعی کمزوری اپنی جگہ ہے، اسی طرح قائم رہی جو کہ بشریت اور انسانیت کا وہ نقص پھر بھی باقی رہا۔ یعنی یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر بائیں جلالت قدر و منصب عظیم نسیان طاری کر دیا۔ یعنی ان کی جو بھولنے کی صفت تھی نا، یہ بھی ایک بشریت کا تقاضا تھی، اور وہ ابلیس کے وسوسے سے متاثر ہو گئے۔ چوتھی بات یہ کہ خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل ندامت اور توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے باب رحمت بند نہیں ہوتا، اور اس درگاہ سے یعنی اللہ کی درگاہ تک رسائی میں نا امیدی کی تاریک گھاٹی نہیں پڑتی۔ البتہ خلوص اور صداقت شرط اس کے ساتھ ہے، اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان اور لغزش کا عفو اسی دامن میں وابستہ تھا، یعنی انہوں نے معافی مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا، اسی طرح ان کی تمام نسل کے لیے بھی عفو و رحمت عالم کا دامن وسیع ہے۔ قرآن مجید میں ہم بار بار پڑھتے ہیں، سورہ زمر کی آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ جب گناہ ہو جائے، جب انسان سے خطا ہو جائے، جب انسان اپنے اندر ندامت محسوس کرے، اپنے ضمیر کی آواز سنے تو فوراً اللہ سے رجوع کرے۔ آگے سے آواز آتی ہے، آپ کبھی آزما کر دیکھیے، جب انسان سے خطا ہوتی ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جو اپنے نفسوں کے بارے میں حد سے گزر گئے ہو، گناہ کر کے نفسوں پر ظلم کیا، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دینے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور پانچویں بات ہمیں عبرت کی یہ ملتی ہے کہ بارگاہ الہی میں گستاخی یا بغاوت بڑی سے بڑی نیکی
اور بھلائی کو، ہر قسم کی بھلائی کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور ابدی ذلت اور خسران کا باعث بن جایا کرتی ہے۔ ابلیس کا واقعہ عبرتناک واقعہ ہے۔ اس کی ہزاروں سال کی عبادت گزاری کو جو حشر بارگاہ الہی سے میں گستاخی اور بغاوت کی وجہ سے ہوا، وہ بلا شبہ سرمایہ 100,000 عبرت کی ہے۔ سورہ حشر میں فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بس عبرت حاصل کرو اے چشم عبرت رکھنے والو، اے نظر سے دیکھنے والو، نور بصارت رکھنے والو۔ تو امید کرتی ہوں کہ اس واقعے میں جو کہ ہم نے قرآن مجید کے مختلف احوال پڑھے، مختلف صورتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ پڑھا، اس میں جو عبرت کی باتیں ہم نے سیکھیں، انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ہم اس پر عمل بھی کر سکیں اور اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو اس سے نجات کا ذریعہ بھی بنا سکیں۔ آگے ہم پڑھنے لگے ہیں حابیل اور قابیل، یعنی قابیل اور حابیل جو تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا واقعہ پڑھنے لگے ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ بھی چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا ایک حصہ ہے، اس لیے یہاں قابل ذکر ہے۔ قرآن عزیز نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف ابن آدم کے 2 بیٹے کہہ کر مجمل چھوڑ دیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے یہی نام بیان کیے گئے ہیں جو عنوان میں درج ذیل ہیں۔ ان کے واقعے کے متعلق حافظ حدیث عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تاریخ میں سدی سے سند کے ساتھ ایک روایت کی نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود اور بعض دوسرے بھی صحابہ کرام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے منقول ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے دنیائے انسانی میں اضافے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ حوا علیہ السلام سے تو جوڑا، یعنی جو پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے جو دوسرے بچے ہوتے تھے ان کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ اسی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ پیش تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ حابیل کی ہمشیرہ سے زیادہ حسین اور خوبرو تھی، اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور کے مطابق حابیل کی ہمشیرہ سے اس کی شادی ہو، اور حابیل کی اس کی ہمشیرہ سے۔ معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالی کی جناب میں پیش کریے۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کے پورے کر لینے کا مستحق ہے۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی یعنی نظر کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نظر اور قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر کیا، اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ایک ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، لہٰذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نظر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر رہا۔ قربانی کا معاملہ سو اللہ کے ہاں تو نیک نیت ہی کی نظر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بدنیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ کا غصہ اور غم۔ قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اثر پڑا اور اس نے غصے سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ مگر قرآن عزیز میں شادی کا قصہ مذکور نہیں ہے، صرف قربانی نظر کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زائد حابیل کی نعش کے دفن کے متعلق میں یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کرے، ابھی تک نسل آدم میں موت سے دوچار کوئی بھی نہیں ہوا تھا اور اسی لیے آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کو ریت کر گڑھا کھودا۔ قابیل کو تنبیہ ہوئی، وہ متنبہ ہوا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے، اور بعض روایات میں ہیں کہ کوے نے دوسرے مردے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے کہا جب اس نے دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر افسوس کیا، بے حد افسوس کر کے کہنے لگا کہ میں اس حیوان سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔
ندامت سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی نعش کو سپرد خاک کیا جیسا کہ کوے کو کرتے دیکھا۔ ہمارے پاس یہاں پہ قرآن مجید کی آیت سورہ مائدہ کی آیت جو ہیں وہ تلاوت کی جاتی ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ الی آخر ہے یہ آیات مبارکہ۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ مفہوم بیان کروں گی، وقت مختصر ہے۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر ہے 27 سے لے کر 32 تک آیات مبارکہ جو اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے اور سنا ان کو سنا دیجئے ان کا حال واقعی آدم کے 2 بیٹوں کا، جب نظر کی دونوں نے کچھ نظر اور مقبول ہوئی ایک کی اور نامقبول ہوئی دوسرے کی، کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھ پر مارنے کو میں نہ ہاتھ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سب جہان والوں کا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس اقدام پر تو میرا گناہ بھی حاصل کر لے اور اپنا گناہ بھی، پھر ہو جائے تو دوزخ والوں میں سے، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ بس اس کو راضی کیا اس کے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے، پھر اس کو مار ڈالا، سو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں۔ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا جو کریدتا تھا زمین کو تاکہ اس کو دکھلا دے کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ بولا ہائے افسوس مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کو دیکھ کر بھی میں اس جیسا ہی کر لیتا اور اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ پھر لگا پچھتانے، اسی سبب سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے تو یا بغرض کرے فساد کرنے کے لیے ملک میں، تو گویا قتل ڈارا اس نے سب مسلمانوں کو، سب لوگوں کو، سب انسانوں کو۔ جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا اس نے سب لوگوں کو۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت نقل کی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لأنه كان اول من سن القتل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون پر ایک زیارت گاہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے جو مقتل یعنی حابیل کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے مقتل ابن آثار رحمہ اللہ تعالیٰ نے احمد بن کثیر کے تذکرہ میں ان کا ایک خواب نقل کیا ہے جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حابیل بھی تھے۔ حابیل نے بقسم کہا کہ میرا مقتل یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قول کی تصدیق فرمائی۔ بہرحال یہ خواب ہی کی باتیں ہیں اور خواب کے سچے ہونے کے باوجود بھی اس سے کوئی شرعی یا تاریخی حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے مقام عبرت کیا ہے؟ نمبر 1 تو یہ کہ سورہ مائدہ کی بیان کردہ آخری آیت اور مستورہ بالا احادیث ہم پر یہ حقیقت آشکارا کرتی ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی کی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کوئی بھی جرم، کوئی بھی گناہ آپ دیکھتے ہیں آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، خود سے کوئی گناہ جو ہے اس کو مزید آگے نہیں بڑھانا ہے۔ جہاں گناہ ہوا وہاں پہ توبہ کر کے اس کو ختم کرنے کی، معافی مانگ کے بھی اور اپنے نفس کے اندر سے بھی ختم کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے تاکہ وہ کل کو بدکاروں اور ظالموں کے لیے ایک نئے حربے کا کام نہ دے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات میں جو شخص بھی آئندہ اس بدعت کا اقدام کرے گا تو بانی بدعت بھی برابر اسی گناہ کا حصہ دار بنتا رہے گا، اور موجد ہونے کی وجہ سے ابدی ذلت اور خسران کا مستحق بھی وہی ٹھہرے گا۔ گناہ بہرحال گناہ ہے، لیکن گناہ کی ایجاد اور موجد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا وبال سر سے باندھ دیتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسری بات ہمیں یہاں پہ عبرت کی یہ ملتی ہے کہ حابیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقبول بندہ تھا اور قابیل بارگاہ الہی کا راندہ ہوا، اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو اور نسل آدم کی کرامت اور بزرگی قائم رکھنے کے لیے بعد
مردن تدفین کی سنت قائم ہو جائے، اور تقاضۂ انصاف تھا کہ قابیل کی اس کمینہ سی حرکت پر اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے اور اس قابل بنا دیا جائے کہ خود اس کو اپنی بیمائگی عقل اور دانش اور کمینگی کا احساس ہو جائے، یعنی کوے کو دے کر اسے اپنے کم تر ہونے کا احساس ہوا۔ اس لیے نہ اس کو الہام بخشا گیا اور نہ اس کمینی حرکت کے اوپر، یعنی چھوٹی حرکت پر، یا جس کو اللہ تعالیٰ بے انصافی کہتے ہیں، ایسی حرکت کو چھپانے کے لیے عقل کی روشنی عطا کی گئی، نہ ہی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فہم دیا، بلکہ ایک ایسے حیوان کو اس کا رہنما بنایا گیا جو عیاری اور مکاری میں طاق اور دنات تباہ ضرب المثل ہے، اور آخر کار قابیل کو یہ کہتے ہی بنا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، سورہ مائدہ کی آیت ہے، ہائے افسوس، کیا میں ایسا گیا گزرا ہوں کہ اس کوے جیسے بھی نہ بن سکا۔ تو ہم نے یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ ارباب سیر و تاریخ کی عام روش یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کا اس کے بعد، مگر ہم نے ان اختلافات کے پیش نظر جو حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق عنقریب ذکر ہونے والے ہیں، عام روش کے خلاف ان کا تذکرہ نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد کیا ہے، تاہم جن ارباب ذوق کو یہ گراں گزرے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد ادریس علیہ السلام کے تذکرے کا مطالعہ کریں اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تو ہمیں یہاں پہ چونکہ قصص القرآن میں اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ درج ذیل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی زندگیاں بامقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی بری بدعات سے، یعنی جسے بدعات سیاح کہتے ہیں، جو کسی برائی کی جڑ ہوتی ہے، برائی کی ہم نے آج پڑھ لیا ہے کہ برائی کی بنیاد رکھنے والے کو آگے جتنی برائیاں پھیلیں گی تو اپنے موبائل میں سب سے پہلے، آج کل کے میڈیا کے دور میں سب سے پہلے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے اپنے موبائلز میں سے اپنے محرموں کو، دوسروں کے لیے جو کہ نامحرم ہیں، ان کی تصاویر کو ریموو کرنا ہے۔ کوئی گانے بجانے والی ویڈیوز اگر ہمیں آتی ہیں تو اس کو ہم نے دوسروں کو فارورڈ نہیں کرنا، بلکہ جو ہمیں بھیجتا ہے ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یعنی کوئی چھوٹی سی حدیث مبارکہ ملتی ہے وہ ہم دوسروں کو شیئر کر سکتے ہیں، قرآنی آیات ہیں، آپ قرآن مجید کی یہ تذکرے ہیں، آپ کے قرآن مجید کے جتنے بھی لیسنز ہوتے ہیں، تجوید کا، گرامر کا، جو آپ علم و حکمت کی باتیں المدرسہ میں نشان سے سیکھ رہے ہیں یا کسی بھی اور قرآن کی اکیڈمی سے سیکھتے ہیں، کسی طرح کا قرآن کا علم آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کو آگے پھیلائیے، وہ ایک ایک نیکی آپ کے لیے صدقے جاریہ بنے گی، اور اسی طرح ایک ایک برائی جو ہے وہ بھی رکھنے والے کو ہی ان تمام برائیوں کا۔ تو جب ہم زندگی سے چلے جائیں گے، بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو اس کے جرموں کی سزا دے دی جائے اور کہا ہو کہ تم نے 1000 گناہ کیے ہیں اور اتنے میں چلو اس کی معافی ہو گئی، اتنے ہی ثواب اجر بھی بڑھا دیے گئے اور اس کی معافی ہو گئی، لیکن اچانک سے اس شخص کو پھر دوزخ میں ڈالا جائے اور کہا جائے کہ تمہارے 200 گناہ اور بڑھ گئے ہیں، تو وہ شخص کتنا اس وقت حیران ہوگا نا کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے تھے، اللہ ابھی تو نے مجھے معاف کر دیا تھا، اب کیا ہوا؟ تو پھر فرما دیا جائے گا کہ یہ وہ گناہ ہے جو تو اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا تھا، کسی اور کو سکھا کر آیا تھا، یا تجھ سے کسی اور نے سیکھا، یا تو اس گناہ کا ذریعہ، اس کا سبب چھوڑ آیا تھا۔ تو اب اس سے آگے جتنے لوگ کرتے جائیں گے تو وہ گناہ بڑھتے جائیں گے، اسی طرح سے نیکیوں اور اجر کو بھی اضافہ کیا جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم پھر اپنی زندگیوں کو کرامت کریں، اپنی آج کی زندگی کو قیمتی کریں اور اپنے لیے کل کا نجات کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وباللہ توفیقی، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔